اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب العاریہ میں ہے، اور کتاب العاریہ کے اس درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر معیر نے عاریہ والی چیز کا کام معین کر کے دیا تھا کہ اسے یہی کام لینا ہے، تو اس کام سے کسی اور کام کے لیے اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا اس نے گھوڑا دیا تھا کہ اس پہ صرف اور صرف چڑھنا ہے۔ پچھلے درس میں شاید میں نے حمل کہ اس پہ چڑھنا ہے، لیکن اس نے اس کو تانگے میں بھی چلایا، اس نے اس کو جناب جو ہے کسی اور بھی کام میں استعمال کیا، تو یہ جو ہے کیا ہے شرعاً ٹھیک نہیں ہے، اور نتیجے میں جو ہے کیا ہے یہ شخص گویا کہ گنہگار ہوگا۔ اور ایک کیل والے تو کیل ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کام معین کیا گیا ہے اس جیسا اگر کوئی اور کام ہے، مثلا بھائی اس گھوڑے پر صرف تم چڑھنا، اب تم چڑھنا وہ خود نہیں چڑھتا ہے، وہ اپنے بھائی کو بیٹے کو کہتا ہے تم چڑھو، یعنی ایک بندہ، تو یہ کہتے ہیں کیل والے کے مساوی کی طرف ہو یہ جو ہے تجاوز کر سکتا ہے، اور عقل کی طرف بھی تجاوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کہا تھا کہ اس گھوڑے پہ 5 من تک وزن حمل کرنا، اب وہی شخص 4 من حمل کرے تو کر سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں کر سکتے، جو معین ہوا ہے وہی جو ہے کیا ہے جناب اس کو انجام دینا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ گھوڑے پہ کم وزن رکھا جائے وہ سرکش ہو جائے، اور ممکن ہے معین سے زیادہ اس پہ رکھا جائے تو اس کی کمر جو جھک جائے، اور 5 من مساوی ہم نے تو کہا تھا گندم اٹھانا، کیونکہ گندم نرم ہے، اسے گھوڑے کے پشت پہ کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ 5 من پتھر اٹھاتا ہے تو اس کے پشت پہ زخم ہو سکتے ہیں، پر مختلف اغراض ہو سکتی ہیں، نتیجے میں یہ کوئی اور تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے کسی دوسرے کو زمین عاریہ پر دی کہ تم اس میں درخت وغیرہ لگا سکتے ہو، اس نے وہ درخت لگائی یا زراعت کی یا گھر بنایا، اب وہ بیچنا چاہتا ہے، تو کیا مالک زمین کو ہی بیچنا ہے؟ کہتے ہیں اس کی مرضی ہے، مالک زمین کو بیچے یا کسی اور کو بیچے، البتہ کسی اور کو بیچے گا اگر وہ علم رکھتا تھا یہ زمین عاریہ والی ہے پھر تو بیع ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو علم نہیں تھا تو وہ شخص اس بیع کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں متفق ہیں کہ جناب صاحب زمین کہتا ہے کہ میں زمین بیچتا ہوں، صاحب درخت کہتا ہے میں درخت بیچتا ہوں، تو یہ پھر دونوں مل کر کہیں بھی بیچ سکتے ہیں، جو ان کو پیسے ملیں گے وہ اپنے حصے کے حساب سے اٹھائیں گے۔ مثلا قیمت یوں کرائیں گے، بھائی وہ زمین جو عاریہ پر کسی کو دی گئی ہے اس میں اس کے درخت لگے ہوئے ہیں، اس کی مثلا جو ہے کیا ہے قیمت کتنی فرض کریں، ہم سندھی میں تو ایکڑ بولتے ہیں، بھائی 1 ایکڑ کا 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن چونکہ اس میں کسی کے درخت لگے ہوئے ہیں یہ وہ، تو ابھی اس کی قیمت ہے جناب 80 لاکھ۔ اچھا، درختوں کی قیمت ویسے تو 1 کروڑ ہوتی، لیکن چونکہ زمین کسی اور کی ہے تو اب درختوں کی بھی قیمت مثلا 80 لاکھ، اور ان کو کل ملتا ہی 1 کروڑ ہے، زیادہ نہیں ملتا، کیونکہ ملک کی حالات ایسے، تو 50 لاکھ وہ اٹھائے گا، 50 لاکھ وہ اٹھائے گا، کیونکہ قیمت جو ہے کیا دونوں کی مساوی لگی ہے۔ اگر قیمت کم لگتی ہے خوب تو پھر اس حساب سے جو ہے کیا ہے جناب حساب کتاب کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ عین معارہ اگر جو ہے اس میں نقص آ جائے تو اس کا ضامن ہے یہ معیر یا ضامن نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ شخص ضامن نہیں ہوگا۔ خوب، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس میں اس کو اذن دی گئی تھی کہ تم یہ استفادہ اس سے کر سکتے ہو۔ ہاں، تعدی تفریط ہو تو اس کا الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ خوب، فرماتے ہیں وَلَوْ عَيَّنَ کا فاعل معیر، اگر معیر معین کرے لہو مستعیر کے لیے جہتاً، یعنی وہ استفادے والا پہلو، لم یتجاوزہا، پھر یتجاوز کا فاعل مستعیر ہے، مستعیر اس جہت سے تجاوز نہیں کرے گا، وَلَوْ إِلَى الْمُسَاوِي، اگرچہ معین جہت
اور جس کی طرف تجاوز کرا یہ دونوں مساوی، وہ بھی 5 ہے وہ بھی 5 والعدون، اور اس سے کم کی طرف بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ عملاً بمقتضی تعیین، عمل کرتے ہوئے اس تعیین کے تقاضا کے مطابق، و اقتصاراً علی المعزون، اور اکتفا کرتے ہوئے معزون پر جو اذن دی گئی ہے اسی پر یہ اکتفا کرے گا۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، یجوز تخطی الی المساوی، جائز ہے کہ مستعیر مساوی کی طرف تخطی یعنی تجاوز کرے، والاقل ضرراً، اور جس میں ضرر کم ہے اس کی طرف بھی تجاوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ خوب، تو وہ تجاوز ایسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہوا ضعیف، یہ قول کیل ضعیف ہے۔ ودخول الادون بطریق اولا ممنوع، اور آپ نے جو کہا کہ یہ ادون جو ہے اس اذن میں داخل ہے بطریق اولا، یہ بھی ممنوع ہے، لاختلاف الغرض فی ذالک، اس لیے کہ معیر کی غرض مختلف ہے، فی ذالک، اس نے یہ جو کام معین کر کے دیا ہے۔ نعم، جی ہاں، لو علم انتفاع الغرض، اگر معلوم ہو کہ کوئی بھی غرض نہیں تھی معیر کی اس معین میں، اتجہ جواز و تخطی الی الاقل، تو پھر بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ مستعیر عقل کی طرف تجاوز کر سکتا ہے۔ اما المساوی فلا، مساوی کی طرف تجاوز نہیں کر سکتا۔ مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے جناب؟ مطلقاً چاہے غرض کا علم ہو چاہے علم نہ ہو۔ کما انہو مع نہی عن التخطی، جس طریقے سے شان یہ ہے جب روکا جائے مستعیر کو تخطی سے، یعنی بھائی معین کردہ سے تم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ حرام ہو، تو پھر یہ تخطی حرام ہے مطلقاً، چاہے معیر کی کوئی غرض ہو چاہے کوئی غرض نہ ہو۔ وحیث یتعین المعین، جب معین ہو گیا وہ کام جو معیر نے معین کیا تھا، فتعدی الی غیرہ، لیکن اس نے جو ہے کیا ہے تجاوز کیا غیر معین کی طرف، ضمن الارض، اگر زمین عاریہ پر تھی تو یہ زمین کا ضامن ہے، ولزمہ الاجرۃ، اور اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ زمین کا کرایہ دے، لمجموع ما فعل، تمام اس کام کے لیے جو اس نے کیا ہے۔ یعنی فرض کریں اس کو کہا گیا تھا کہ بھائی آپ کو اس میں صرف گندم کاشت کرنی ہے، اس میں نے گندم بھی کاشت کی، اس نے جو بھی، آدھی میں گندم آدھی میں فرض کریں جو، یا پورے میں دونوں مکس کر کے کاشت کیے ہیں، تو یہ پوری زمین کی اجرت دے گا۔ اچھا بھائی آدھی اجرت نہیں دے کیونکہ وہ تو گندم بھی ہے، فرماتے من غیر ان یسقط منہا، اس اجرت سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، ما قابل المعزون، وہ اجرت جو اس معزون کام کے مقابلے میں ہے، علی الاقوی، قول قوی کے مطابق، لکونہی، اس لیے کہ یہ غیر معزون کام انجام دینا تصرفاً بغیر اذن المالک، یہ اس نے تصرف کیا ہے مالک کے اذن کے بغیر، فیوجب الاجرت، تو پھر یہ تصرف سبب بنتا ہے کہ مالک کو اجرت ملنی چاہیے۔ والقدر المعزون فیہ لم یفعلہ، یہ گویا کہ آپ کے اعتراض مقدر کا جواب، بھائی وہ مقدار کی جس کی اذن دی گئی تھی، خوب فرماتے لم یفعلہ، اس شخص نے تو اس کام کو انجام نہیں دیا، فلا معنی، تو کوئی معنی نہیں ہے، لاسقاط قدر ہی، کہ اس معزون کی مقدار جتنا ساقط ہو جائے۔ نعم، لو کان المعزون فیہ، ہاں اگر معزون فیہ داخلاً فی ضمن المنہی عنہ، وہ داخل ہے منہی عنہ میں، تو اوپر یعنی یوں کہیں کہ اس نے جو ہے کیا ہے وہ ٹوٹل مخالفت کی ہے، اب یہ جو نعم سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں معزون فیہ کو بھی انجام دیا، منہی عنہ کو بھی انجام دیا۔ کما لو اذن لہ فی تحمیل الدابہ قدرا معینا، اس کو اذن دی تھی معیر نے کہ تم اس گھوڑے پر 5 من وزن اٹھا سکتے ہو، فتجاوزہ، اس نے 6 من اٹھا لیا، او فی رکوبہا، یا اس کو اذن دی گئی تھی کہ تم اس دابہ پر چڑھ سکتے ہو بنفس ہی، اکیلے خود بخود، فاردف غیرہ، اس نے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی بٹھا لیا، تعین اسقاط القدر المعزون، تو یہاں 2 بندوں کا کرایہ نہیں دے گا، ایک بندے کا کرایہ دے گا، لأنہ، اس لیے کہ اس شخص نے
یعنی یہ جو قدر معزون ہے یہ بعض و مستوفی من المنفع، یہ اس منفعت کا کچھ تو وہی حصہ ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ وَإِنْ ضَمِنَ دَابَّةَ اجمع، اجرت کاٹ کر باقی دے گا، لیکن اگر گھوڑے کو کچھ نقصان ہو گیا تو یہ پورے دابہ کا ضامن ہے۔ وَيَجُوزُ لَهُ، اور جائز ہے مستعیر کے لیے، بیع گروسہ ہی، کہ اپنے درخت بیچے، وَأَبْنِيَتِهِ ہی، اور اپنی جو بلڈنگ بنائی ہے وہ بیچے، وَلَوْ عَلَى غَيْرِ الْمَالِكِ، مالک پر بھی بیچے تو بھی ٹھیک، غیر مالک پر بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، علی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ مستعیر مالکن، درختوں کا مالک ہے، غیر ممنوع من التصرف فیہ، ان درختوں میں اس کو منع نہیں کیا گیا کہ تم ان میں تصرف نہیں کر سکتے۔ فَيَبِيعُهُ، اب یبیعُ کی ضمیر جمع کی طرف پلٹیں تو مشکل ہے، فَيَبِيعُهُ یعنی وہ کام جو اس نے آریہ والی زمین میں کیا اس کو بیچے، ممن شاء، یا اس چیز کو بیچے جس کو چاہے۔ وقیل، بھائی کیل تو کیل ہے نا، کیل کہتا ہے لا یجوز بیعہ، جائز نہیں ہے ان کاشت شدہ چیزوں کو بیچنا، علی غیر المعیر، غیر معیر پر، صرف مالک زمین کو بیچ سکتا ہے، لعدم استقرار ملکہ ہی، اس لیے کہ مستعیر کی اس پر ملکیت پکی نہیں ہے۔ کیوں؟ برجوع المعیر، ممکن ہے معیر اپنی زمین میں رجوع کرے تو اس کو درخت کاٹنے پڑیں گے، تو وہ غیر مانع من البیع، تو یہ جواب ہے گویا کہ شہید ثانی کا۔ فرماتے ہیں بھائی عدم استقرار مانع نہیں ہے بیع سے۔ کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں؟ کما یباع المشرف علی الطلب، جیسے کوئی بکری مرنے والی ہے، آپ اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، حالانکہ جب بیچیں گے تو سامنے والی کی اس پر ملکیت پکی نہیں ہوگی، 5 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ وہ مستحق القتل قصاصاً، یا آپ کے عبد نے کسی کو قتل کیا تھا تو اب اس کے بدلے میں آپ کا عبد بھی قتل ہوگا، لیکن ابھی قصاص اس سے نہیں حاصل کیا تو آپ عبد کو بھی بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ ثم ان کان المشتری جاہلا بحالہ، اگر مشتری صاحب جاہل ہے اس مبیع کی حالت سے کہ وہ کس کی زمین میں ہے کیا ہے، فلہ الفسخ، تو پھر اس مشتری کو حق ہے کہ وہ معاملہ توڑ دے۔ کیوں؟ للعیب، اس لیے کہ وہ تو شاید 5 سال تک درختوں کو رکھنا چاہتا تھا، لا ان کان عالما، لیکن علم کی صورت میں وہ معاملہ نہیں توڑ سکتا، بل ینزل بمنزلۃ المستعیر، بلکہ اس مشتری کو بھی مستعیر کی جگہ پر سمجھا جائے گا کہ بھائی گویا کہ یہ اب نیا مستعیر آ گیا۔ ولو اتفقا، اگر معیر اور مستعیر دونوں متفق ہوں، علی بیع ملکہما معا، زمین دار کہتا ہے میں زمین بیچتا ہوں، یہ کہتا ہے میں درخت بیچتا ہوں، بثمن واحد، ایک ہی قیمت میں ایک ہی مشتری کو دیتے ہیں، صح، تو یہ بیچنا صحیح ہے۔ ووزع الثمن علیہما، اور ثمن کو پھر جو ہے کیا ہے زمین پر اور جناب ان درختوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ فیقسط، تو اس سے ثمن کو تقسیم کریں گے کیسے، علی ارض مشغولۃ بہ، بھائی ایک ایسی زمین کی قیمت جو زمین مشغول ہے اس استعارہ والی شے میں، آریہ والی شے میں، علی وجہ الاعارہ، البتہ اس کی ملکیت نہیں ہے، آریہ کی وجہ پر ہے۔ وہ مستحق القلع بالعرش، اور درخت کی قیمت ایسے کریں گے کہ بھائی وہ توڑنے کا حقدار ہے لیکن وہ عرش مثلا ادا کرے گا، او الابقاء بالاجرت، یا اگر وہ زمین میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو زمین کی اجرت دینی پڑے گی، اب تملک بالقیمت ما تراضی، یا ایسا ہے کہ وہ زمین کی قیمت دے کر پھر وہ زمین کا بھی مالک بن سکتا ہے، الا ما فیہا مستحق القلع علی احد الوجوہ، تو اوپر والی سب جو ہے نا یوں سمجھیں کہ وہ زمین کے ساتھ تعلق تھی، الا ما یہ درخت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر عبارت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، تو عبارت اس طریقے سے ہوگی، بھائی وہ زمین جو مشغول ہے ان درختوں کے ساتھ اس طریقے سے کہ وہ آریہ پر دی گئی ہے، لیکن ان درختوں کو جو ہے کیا ہے توڑا بھی جا سکتا ہے، پھر اس کی عرش دینی پڑے گی صاحب زمین کو، یا ان درختوں کو باقی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اجرت کے ساتھ، یا آپ ان درختوں کے مالک بن سکتے ہیں خوب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو ایک اس قسم کی زمین ہے
اور پھر ایسے درخت ہیں جو کبھی بھی جو ہے کہ توڑے جا سکتے ہیں. علی عہد الوجوہ، عہد الوجوہ سے مطلب یہ ہے کہ اوپر والی 3 وجہیں، یا قیمت دے کر یا کسی اور طریقے سے. فلکل، تو پھر ہر ایک کے لیے قسط ما یملکہ، وہی حصہ ملے گا جس کا وہ مالک ہے. ولو نقصت العین المعارۃ، اگر فالٹ ہو جائے، نقص ہو جائے آریہ والی عین میں استعمال کی وجہ سے، لم یضمن المستعیر نقص، مستعیر نقص کا ضامن نہیں ہوگا. کیوں؟ لاستناد تلف، اس لیے کہ یہ جو تلف یا یہ جو نقص آیا ہے الی فعل، ایک ایسے فعل کی وجہ سے ہے معذون فیہ، جس میں اذن دی گئی تھی. ولو من جہت الاطلاق، اگرچہ صراحت کے ساتھ تلف کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن اطلاق کی صورت میں اجازت دی گئی تھی. خوب، تو اجازت تھی. وَتَقْيِيدُهُ بِالنَّقْصِ، فرماتے مصنف صاحب نے نقصت کہا، تلفت نہیں کہا. یہ نقص کا قید لگانا قد یفہم، اس سے سمجھا جاتا ہے، کبھی کبھی سمجھا جاتا ہے، انہا بتحقیق عین، لو تلفت بہی، اگر تلف ہو گئی بہی اس فعل کی وجہ سے، ضمنہا، تو مستعیر اس عین کا ضامن ہوگا. وہو احد القولین، اور یہ جو ہے کہ 2 قول میں سے ایک قول ہے اس مسئلے میں. لعدم تناول الاذن للاستعمال، اس لیے کہ وہ اذن جو استعمال کی دی گئی تھی وہ شامل نہیں ہوتی ہے کس کے لیے؟ اس استعمال کو المتلف، جو عین کو تلف کر دے گا، عرفاً، عرف میں. وَإِن دَخَلَ فِي الْإِطْلَاقِ، اگرچہ اطلاق میں تلف بھی داخل ہو جاتا ہے، فَيَضْمَنُهَا، تو پھر یہ مستعیر عین کا ضامن ہوگا. کب؟ پہلے دن والی قیمت کو مد نظر رکھیں گے. فرماتے ہیں آخر حالات تقویم، جو آخری اس کا لمحہ تھا جس میں یہ بیچی جا سکتی تھی، اس وقت اس کی قیمت کتنی تھی. وکیل لا یضمن، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی عین کے تلف ہونے کی صورت میں ضامن نہیں، ایزن، جیسے نقص کا ضامن نہیں ہے تلف کا بھی ضامن نہیں ہے کا نقص. لما ذکر من الوجہ، اس کی دلیل وہی ہے جو بیان ہو چکی. وہ کیا تھا کہ فعل معذون تھا جس کی وجہ سے عین کو نقصان ہوا ہے. فرماتے ہیں وہو الوجہ، یہی قول کیل بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا نقص کا بھی ضامن نہیں ہوگا، تلف کا بھی ضامن نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.